شاہین گروپ کے دیکھنے والے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت دلی کی حکومت یعنی سلیو ڈائناسٹی کے بارے میں بات کریں گے۔ اسے سلطنت غلامہ یعنی مملوک سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، برِ صغیر میں مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے حکومت کی۔ بہت سے خاندان اس علاقے میں برسر اقتدار رہے۔ 1861 کے بعد جب عباسی حکومت کا زوال شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس روح زمیں پر سلطان محمود غزنوی جیسا حکمران بھیجا اور ان کے ہاتھوں اسلام کا جھنڈا بلند کروایا۔ اس کے بعد شہاب الدین غوری کی صورت میں ایک جید حکمران نصیب ہوا۔ 12ویں صدی میں شہاب الدین غوری نے غزنی، ملتان، سندھ، لاہور اور دلی کو فتح کیا۔ شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج چوہان کو ذلت امیز شکست سے دوچار کیا اور دلی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ چونکہ شہاب الدین غوری کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس نے اپنے ایک ترک نسل کے غلام قطب الدین ایبک کو ہندوستان کا گورنر بنا دیا۔ شہاب الدین غوری اپنے غلاموں سے بہت محبت کرتے تھے۔ سلطان غیاث الدین غوری اور سلطان شہاب الدین غوری دونوں آپس میں بھائی تھے۔ ان کو غوری برادران بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہندوؤں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ غوری برادران کی یاد میں پاکستان کے ایک اہم مزائل کا نام غوری مزائل رکھا گیا ہے۔ 1206 میں شہاب الدین غوری کی شہادت کے بعد قطب الدین ایبک نے ہندوستان میں ایک الگ اسلامی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا اور یوں غلام خاندان سے تعلق رکھنے والوں نے ایک الگ اسلامی سلطنت قائم کر دی۔ قطب الدین ایبک کے خاندان کو خاندان غلامہ یعنی سلیو ڈائناسٹی کہا جاتا ہے۔ خاندان غلامہ نے 1206 سے 1290 تک برِ صغیر پر حکومت کی، جو کہ 84 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ خاندان غلامہ کے پہلے باقاعدہ حکمران قطب الدین ایبک تھے۔ انہوں نے 20 جون 1206 سے 1210 تک حکومت کی۔ قطب الدین ایبک کی 3 تعمیرات بہت مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست قطب مینار ہے۔ اس مینار کی تعمیر کا آغاز قطب الدین ایبک نے کیا تھا، جبکہ اس کی تعمیر ایبک کے مرنے کے بعد التتمش کے دور میں مکمل ہوئی۔ قطب مینار دہلی میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 23 میٹر ہے۔ یہ آج کل یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری بڑی تعمیر قوت الاسلام مسجد دہلی ہے۔ اس کا آغاز قطب الدین ایبک نے اپنی سلطنت کے فوری بعد کیا تھا۔ قطب الدین ایبک کی تیسری بڑی تعمیر 2.5 دن کا جھونپڑا مسجد ہے۔ یہ مسجد اجمیر شریف میں واقع ہے۔ قطب الدین ایبک ایک زندہ دل اور سخی حکمران تھے۔ اس کی موت بہت عجیب طریقے سے ہوتی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ قطب الدین کو پولو نما کھیل کھیلنے کا بہت شوق تھا اور اسی کھیل میں کھیلتے ہوئے اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ قطب الدین کی 4 سالہ حکومت کے بعد ان کے بیٹے آرام شاہ حکومت میں آتے ہیں۔ ان کی حکومت کا دورانیہ 4 نومبر 1210 سے مئی 1211 تک تھا۔ آرام شاہ کے بعد قطب الدین ایبک کے داماد شمس الدین التتمش حکومت میں آتے ہیں۔ خاندان غلامہ میں التتمش کی حکومت کا ٹائم پیریڈ سب سے زیادہ تھا۔ التتمش نے مئی 1211 سے 28 اپریل 1236 تک حکومت کی۔ التتمش کے دور میں چنگیز خان بڑی تیزی کے ساتھ اپنی فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھا رہا تھا، لیکن التتمش نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ اس کے حملے کو روکا اور منگولوں کو ہندوستان میں داخل نہیں ہونے دیا۔ التتمش کے بعد رکن الدین فیروز نئے حکمران آتے ہیں۔ ان کی حکومت کا دورانیہ 28 اپریل 1236 سے لے کر 20 نومبر 1236 یعنی صرف 6 ماہ تھا۔ رکن الدین فیروز کے بعد رضیہ سلطانہ کی حکومت آتی ہے۔ یہ شمس الدین التتمش کی بیٹی تھی۔ ان کی حکومت کا دورانیہ 10 نومبر 1236 سے لے کر 14 اکتوبر 1240 تک کا تھا۔ رضیہ سلطانہ برِ صغیر کی پہلی مسلمان عورت حکمران تھیں۔ رضیہ سلطانہ کے بعد سلطنت غلامہ کے 6 حکمران معیز الدین بیرام شاہ تھے۔ ان کی حکومت 15 اکتوبر 1240 سے 10 مئی 1242 تک قائم رہی۔ معیز الدین بیرام کے بعد سلطنت غلامہ کے 7ویں حکمران علاء الدین مسعود تھے۔ ان کا دور حکومت 10 مئی 1242 سے 10 جون 1245 تک کا تھا۔ علاء الدین مسعود کے بعد اگلے حکمران ناصر الدین محمود تھے۔ ان کا دور حکومت 10 جون 1245 سے 18 فروری 1266 تک تھا۔
نصیر الدین محمود کے بعد خاندان غلامہ کے ایک مشہور حکمران غیاث الدین بلبن کا دور آتا ہے۔ ان کا دور حکومت 21 سال پر محیط تھا، جس کا دورانیہ 18 فروری 1266 سے 13 جنوری 1287 تک تھا۔ غیاث الدین بلبن کے بعد سلطنت غلامہ کے آخری حکمران معز الدین کیقوباد کی حکومت آتی ہے۔ ان کی حکومت کا دورانیہ 14 جنوری 1287 سے 1290 تک تھا۔ برِ صغیر میں خاندان غلامہ کی حکومت انتہائی تیزی سے پھیلی اور انہوں نے درہ خیبر سے بنگال تک علاقہ سلطنت میں شامل کیا۔ چونکہ غیاث الدین بلبن کے بعد سلطنت غلامہ کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی تھیں، سنٹرل ایشیا سے آئے جلال الدین خلجی نے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلیو ڈائناسٹی کے آخری حکمران معز الدین کیقوباد کو شکست دی اور برِ صغیر میں خلجی حکومت کی بنیاد رکھ ڈالی، اور اس طرح سلطنت غلامہ کی حکومت کا سورج 1990 میں ڈوب گیا اور خلجیوں کی حکومت کا سورج طلوع ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں خلجی خاندان کی حکومت کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے شاہین گروپ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ نگہبان۔ معزز ناظرین، تاریخ میں ہمیشہ غلطی کی گنجائش ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے ویڈیو کا مواد بہت ہی مستند کتب اور پلیٹ فارم سے لیا ہے۔ پوری سلطنت پر ایک ڈاکومنٹری بنانا کافی مشکل کام ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ یہ فیصلہ مشکل ہوتا ہے کہ کون سے پوائنٹ کو ویڈیو میں شامل کریں، لہٰذا اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے یا کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار آفتاب شہزاد۔